ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اب اس کے برعکس آپ دیکھیں منافقین کا نقشہ اللہ نے کیسے کھینچا ہے۔ جب منافق کہا جاتا ہے تو ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص طبقہ تھا جو منافق ہے، باقی بعد میں منافق نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اگر ہماری جماعت یا ٹولی بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کی تو ان میں سے کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں منافق ہوں۔ خراب سے خراب بندہ بھی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے ہماری، اور اللہ سے دوری کا سب سے بڑا نتیجہ ہے کہ ہم اس بات کا خوف ہی نہیں محسوس کرتے، کبھی ہمارے دل و دماغ میں بات آتی ہی نہیں کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا، چاہے نفاق عملی ہو چاہے نفاق اعتقادی ہو، دونوں طرح کے نفاق سے ہم اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ اور صحابہ کے اندر یہ خوف بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، ہر دم وہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں ان کا نفاق تو نہیں ہے۔ ابن ملیکہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون علی انفسہم النفاق، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا، اور ان میں سے ہر صحابی اپنے آپ پر یہ خوف محسوس کر رہا تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہے، کہیں اس کے ہاں نفاق تو نہیں پایا جا رہا۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ جب نفاق پہ یا منافق کی گفتگو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں تو مدینے کے اندر منافق پائے جاتے تھے، یہاں کہاں ہیں؟ یہاں کہاں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دور میں تو منافقین کی تعداد بہت بڑی ہے، اللہ جسے محفوظ کر لے وہی نفاق سے بچ پاتا ہے۔ واقعی بہت سارے لوگ، اکثر لوگ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نفاق اعتقادی کا شکار ہیں، یعنی جن کے عقیدے میں نفاق پایا جاتا ہے، بس رسمی طور پہ وہ مسلمان ہیں اور باقی دل ان کا کفر کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، اور بہت اکثر لوگ وہ ہیں جن کے ہاں عملی طور پر نفاق پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو نقشہ کھینچا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم تمام لوگوں کو۔ دیکھیے کیسے الفاظ ہیں اور کس قدر دل کو چھو دینے والے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مأواكم وبئس المصير۔ یہ دیکھیے منافقین اور ایمان والوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، پل صراط پہ ہو رہی ہے۔ پہلے ہی بتایا گیا کہ روشنی اور نور سب کو دیا جائے گا، مکمل اندھیرا ہوگا، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو جو روشنی اور نور دیا جائے گا ویسی نور کے حساب سے وہ پل صراط پار کرے گا۔ اب منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ تھوڑے ہی دور چلیں گے اور روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو ایمان والوں کو سے کیا کہیں گے؟ مومنوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ ایمان والے آگے آگے چل رہے ہیں مثال کے طور پر، تو منافقین کہیں گے کہ تھوڑا ٹھہرو، رک کر چلو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، ہم کیسے اس پل صراط کو عبور کریں، پار کریں؟ تھوڑا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہاری روشنی کے ذریعے سے پل صراط عبور کر لیں۔ تو اب سوچیے، غور کیجیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روشنی مانگنے والا آپ کا کوئی اپنا قریبی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روشنی طلب کرنے والا آپ کا کوئی اپنا قریبی ہو، بہت قریبی ہو۔ تو جواب کیا ملے گا ایمان والوں کی طرف سے؟ قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہیں جا کر کے روشنی تلاشو، ڈھونڈو۔ مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، لوٹ جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ ہاں، یہ روشنی چونکہ دنیا میں عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے تم دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، وہاں پھر سے نیک عمل کرو،
پھر تمہیں روشنی ملے گی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جہاں روشنی تقسیم کی گئی تھی پل صراط پار کرنے سے پہلے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے روشنی لے کر آؤ۔ یعنی ہم تمہیں روشنی دینے والے نہیں ہیں، ہم انتظار کرنے والے نہیں ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ سب پریکٹیکل ہے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ آپ سوچیے، غور کیجئے، ہمارا کوئی ساتھی ہو، ہم دونوں کی گاڑی ہو، رات کا اندھیرا ہو، وہ آگے چل رہا ہو، ہم پیچھے چل رہے ہوں، اتفاق ایسا ہو گیا ہو کہ ہماری روشنی خراب ہو گئی ہو اور ہم سامنے والی گاڑی سے کہتے ہیں بھیا تمہاری روشنی سے ہم آگے، آپ تمہاری روشنی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہیں نہیں نہیں، ہم رکنے والے نہیں، تمہارا انتظار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ وہاں تو جہنم، اندھیرا گرے تو صرف جہنم میں، سیدھے جہنم میں، اور کہیں نہیں گرنا، کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور جواب بھی کیسا دیا جا رہا ہے، کوئی معمولی ایسا جواب نہیں دیا جا رہا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں روشنی کم ملی تھی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، روشنی نہیں دے سکتے، نہیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو مذاق اڑا رہے ہیں ایمان والے، جیسے دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، ان پہ ٹھٹھا اور ہنسی کی جاتی ہے، ایک طریقے سے یہ جو جواب دیا جا رہا ہے ایمان والوں کی طرف سے، وہ ان کو حد درجہ تکلیف پہنچانے والا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ واپس لوٹ جاؤ یا تو دنیا کے اندر اور وہاں سے روشنی لے کر آؤ، یا جہاں سے روشنی ملی وہاں جا کر، یہاں تک کہ وہ چیختے اور چلاتے رہیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ، پھر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی، جس کے اندر رحمت ہوگی، باہر عذاب۔ اب جب یہ صورت ہو جائے گی کہ وہ دیکھیں گے کہ ایک رکاوٹ ہو گئی ہے، اب ان کی روشنی سے ہم فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پکار پکار کے کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، آج اپنی روشنی پر بڑا ناز کر رہے ہو، تھوڑا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم تم سے فائدہ حاصل کرنے، ینادونہم الم نکم معکم، کیا دنیا کے اندر ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایک ساتھ چائے، کھانا پینا، بزنس، کاروبار، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ ینادونہم الم نکم معکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریبی لوگ ہوں گے، جبھی تو کہیں گے کہ الم نکم معکم، کیا دنیا کے اندر ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے ہاں تھے، ساتھ تھے، کہاں ہم اس سے انکار کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے، چائے بھی ہمارے ساتھ پیتے تھے، کاروبار بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم لوگوں نے انتظار کیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو، یہ ہے وہ، یہ نہیں ہونے والا ہے، طرح طرح کے، اور ایمان کے متعلق، قیامت کے متعلق شک کرتے رہے، کیا قیامت قائم ہوگی کہ نہیں قائم ہوگی، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں تم شک کرتے رہے۔ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری خواہشات، تمہاری آرزوؤں نے تمہیں کیا ہے، گمراہ کر رکھا تھا، ایسے تم زندگی گزار رہے تھے ہم تمہارے ساتھ، لیکن ہم مسجد میں آ جاتے تم گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے، ہم حلال کاروبار کرتے تم حرام میں دلچسپی لیتے تھے، ساری کی ساری چیزیں۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ گیا، یعنی موت آ گئی اور تم دھوکے میں پڑے ہی رہ گئے، ابھی حج نہیں کریں گے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی کیوں دین کی طرف راغب ہوں، ابھی تو نوجوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہی سب ڈیلے کرتے رہے، پوسٹ پین کرتے رہے اپنے معاملات کو، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت باقی، وغرکم باللہ الغرور، ختم معاملہ، اللہ کا معاملہ آ گیا اور تم دھوکے میں پڑے ہی رہ گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دیکھیے باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جو دنیاوی زندگی سے بڑی میل کھانے والی ہیں، میل کھانے والی۔ یہاں اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن پاتا ہے تو سائڈ سے کچھ گڈی وغیرہ تھما دیتے، کام ہو جاتا ہے، ڈونیشن دے دیے، ایڈمیشن مل گیا۔ اگر آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ ایڈمیشن نہیں لے سکے تو ڈونیشن سے ہو گیا ایڈمیشن، کہ کسی اور طریقے سے کہیں جاب مل گئی، تو وہاں کا کہا جائے گا کہ یہ تصور، یہ کنسیپٹ یہاں نہیں چلنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا، کیا بہت سارے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے،
وہاں کہا جا رہا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن تم سے کوئی ڈونیشن اور فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، نہ کافروں سے قبول کیا جائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہر شخص کو پل صراط عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے۔ منافقین وہاں سے گزر نہیں سکیں گے، کافرین وہاں سے گزر نہیں سکیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ البتہ جو ایمان والے ہوں گے، اگر عمل کے اندر کوتاہی اور کمی رہی ہوگی، شرک وغیرہ ان کے ہاں سے نہیں ہوا ہوگا، تو اپنے عمل کی وجہ سے اگرچہ تکلیف سے ہی صحیح، زخموں کو کھا کر کے ہی صحیح، کسی طریقے سے کیا ہے وہ پار کر لے جائیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ جو روشنی ملے گی انگوٹھے میں، وہ کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، کبھی جلے گی، تو جب جلے گی آگے بڑھ جائیں گے، اور جب بجھ جائے گی تو رک جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، پھر جب روشنی آئے گی پھر آگے تھوڑا بڑھیں گے، اور اس طریقے سے گزر جائیں گے، اس طریقے سے وہ گزر جائیں گے۔